جی ڈیئر ویورز، میں محمد نعیم آپ سب سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ اور منفرد سیالکوٹ کے واقعہ کے حوالے سے ہے، جس کا عنوان ہے ظالم اکاؤنٹنٹ، کروئل اکاؤنٹنٹ۔ یہ واقعہ بلانگ کرتا ہے سیالکوٹ کی ایک کمپنی سے۔ اس سیالکوٹ کی بڑی کمپنی میں جہاں پر تقریباً 2000 سے زائد ورکرز کام کرتے تھے، وہاں پر ایک اکاؤنٹنٹ کیا کیا کرتا تھا کہ وہ ہر مہینے میں 2 مرتبہ، بعض کا مہینے میں 1 مرتبہ اور بعض کا تو مہینے میں 3 مرتبہ بھی وہ کم بیش 10 روپے ہر ورکر کے سیلری میں سے یا اس کی پیمنٹ میں سے کاٹ لیتا، اور جبرن ان کو کہتا کہ میں نے یہ پیسے کاٹنے ہیں، ساتھ کو بجٹ بتاتا، لیکن وہ اس 10 روپے سے کیا کرتا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہاں سیکورٹی گارڈ بزرگ انسان تھا، ریٹائرڈ تھا، اور وہ بزرگ، اس کے پاس اتنی مالی حالات بھی کم تھے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک اپلیکیشن لکھی، اپلیکیشن اکاؤنٹنٹ کو دی، کہا کہ باس کو یا مینیجر کو دے دو۔ اس نے پہلے مینیجر سے بات کی، مینیجر کے ٹیبل پر وہ 4-5 دن اپلیکیشن پڑی رہی، لیکن اس کا 25,000 روپے کے بعد اس کو چاہیے تھی اس دور میں، 10 سال پہلے 25,000 اس کی بڑی رقم تھی، لیکن 25,000 روپے کا انتظام نہ ہو سکا۔ پھر وہ ڈائریکٹ اپلیکیشن کو اٹھاتا ہے اور اس کمپنی کے مالک کے پاس لے گیا۔ مالک کے پاس لے جا کر اس سیکورٹی گارڈ میں غریب بزرگ شخص نے کہا کہ میں نے اتنے سال یہاں ملازمت کی ہے، مجھے 25,000 روپے قرضہ چاہیے جو کہ 1000 روپے ماہانہ کہاں سے کٹوا کر میں پورے کر دوں گا، میری بیٹی کی شادی کے انتظامات ہو جائیں گے، صرف 4 دن میری بیٹی کی شادی کو لگے۔ بلاخر اس کے بعد اونر نے، مالک نے کہا کہ میں بعد میں آپ کو مسئلہ دیکھتا ہوں، اس کو باہر بھیجا۔ جب اس کو بھیجا تو وہاں اس وقت مالک کے ساتھ وہ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا تھا جو کہ آج کے اس پوری کہانی کا، اس عنوان کا لب لباب ہے، مرکزی کردار ہے، یعنی ظالم اکاؤنٹنٹ۔ اس نے بیٹھے ہوئے کیا ہوا، اس نے اپلیکیشن کے لیے بعد میں کہا مالک پیسے آپ نے دینے نہیں چلے گئے، تو مالک نے کہا کہ نہیں، میں نے پیسے نہیں دینے، آپ اس کو 2-3 دن بھی ایسے گزار دو۔ اب اس اکاؤنٹنٹ نے دیکھا کہ جس طرح یہ معاملہ تو کسی کی شادی نہیں ہو سکے، اس نے پھر اپنا جو ظالمانہ حقوق ہے وہ استعمال کیے۔ اس اکاؤنٹنٹ نے کیا کیا، اس اکاؤنٹنٹ نے ہر ورکر کو، یعنی تقریباً 2000 سے زائد ورکر تھے، 10 روپے کے حساب سے ان کی پیمنٹ میں سے پیسے کاٹے جو کہ منیمم 20,000 تھے، پلس بعض مینیجر سے اس نے 500-500 روپے کے حساب تک سے پیسے کاٹے، اور پیسے کاٹ کر آلموسٹ اتنے تو نہیں لیکن اس کے قریب پیسے وہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ پیسے کاٹے اور ہر شخص کو بتاتا کہ 10 روپے میں اس لیے کاٹ رہا ہوں، اس لیے کاٹ رہا ہوں، آپ ویسے اپنے لوڈ کرنے کے لیے کارڈ سے آپ 30 روپے کٹوا لیتے ہیں ٹیکس، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہاں ایک غریب شخص کے 10 روپے کاٹنے کے لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ صرف 10 روپے کا سوال ہر انسان سے کرتا، اور ہر بندہ اس کہہ رہا تھا کتنا زیادہ میں ہمارے 10 روپے کاٹتا، 10 روپے کاٹتا، لیکن وہ ان کو منا کر تیار کر کے، تو اس طریقے سے وہ پہلے سب کو منا لیتا تھا کہ میں کس لیے 10 روپیز پر پرسن فی ورکر کاٹ رہا ہوں۔ وہ اس طرح کے دلائل دیتا، وہ کہتا کہ ہم اگر 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرواتے ہیں، اس میں سے 30 بھی ہمارے کٹ جاتے ہیں، 70 یا 72 73 تک، یعنی تھوڑے سے پیسے آتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں۔ یعنی جہاں پر ہم ایک 100 روپے کا لوڈ کرواتے ہیں وقت کارڈ میں ہم 30 روپے تک برداشت کر لیتے ہیں، تو 10 روپے برداشت کر کے غریب انسان کی بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو آپ کیوں نہیں کٹوا رہے ہیں؟ خیر وہ ہر انسان کے ساتھ وہ اپنے ظالمانہ حقوق استعمال کرتے تھے، ان کے پیسے کاٹتا اور پیسے کاٹنے کے بعد وہ جمع کرتا۔ اس طریقے سے اس نے جمع کرنے کے بعد اس بزرگ کو
تقریباً 30,000 پلس کی رقم کر کے اس بزرگ کے ہاتھ پہ رکھ دی. 2 دن اس کی بیٹی کی شادی کو رہ چکے تھے. اب اس کی بیٹی جب بزرگ نے جب یہ پیسے پکڑے تو اس نے کہا کہ میرا 25 کی بجائے قرضہ جو ہے وہ 23,000 روپے کو اوپر ہے، تو کہاں سائن کر رہے ہیں؟ تو اس اکاؤنٹنٹ نے کہا یہ آپ نے کوئی قرضہ نہیں ہے آپ کا، یہ اس فیکٹری کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ جائیں اور ہماری بیٹی کی شادی بآسان طریقے سے آسان طریقے سے کر سکیں. خیر اسی طرح میں یہ نہیں جانتا کہ وہ ظالم تھا یا کیا تھا، وہ اچھا تھا یا برا تھا، مگر اس طریقے سے وہ اپنی کمپنی میں الگ سوچ کے ذریعے سے وہ لوگوں کی امداد کرتا، احسان کے لیے، قربانی کے لیے اپنے ذات کو برا ثابت کر کے لوگوں کے کام آیا کرتا. آج بھی وہ کمپنیز میں اسی طرح بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے. 10 روپے سے کسی انسان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن 23,000 سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ طریقہ تو نہیں لیکن مختلف طریقوں سے جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور ان کو دنیا برا بھلا کہتی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے اچھے لوگوں کو قائم اور دائم رکھے اور جو غریبوں کی مدد کرتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.